بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برین ماسٹر نے یہ طے کیا کہ مونیکا کی شخصیت تبدیل کر کے اسے اپنے بیٹے کے پاس پہنچا دے گا، پھر وہ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھ سکے گی اور ان کی شادی میں شریک ہو سکے گی۔ ویسے بھی موجودہ حالات کہہ رہے تھے کہ وہ ماں بیٹے اپنی سوسائٹی میں اور اپنے ماحول میں کبھی کھل کر نہیں مل سکیں گے، رازداری سے ہی وہ بیٹے بہو اور شوہر کے ساتھ گھریلو زندگی گزار سکے گی۔ مونیکا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی اینا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ماسٹر نے کہا اسے ساتھ لے جانے کا مطلب ہے کہ ہمارا راز کھل جائے گا، بے باک اس کے خیالات پڑھ کر ہم سب کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لے گا۔ مونیکا نے کہا ہماری بیٹی اس کی ایسی دیوانی ہے کہ اسے چھوڑ کر ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، سیدھی سی بات ہے، تمہیں بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے بیٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سردہ بھرتے ہوئے بولی، کس دل سے جوان بیٹی کو اس کلوٹے کے حوالے کر کے جا سکوں گی؟ اس کے حوالے کرو یا نہ کرو، مجھے تو یہ کہتے ہوئے اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی ہے۔ فی الحال اسے بھول جاؤ، میں دور ہی دور سے اس کا خیال رکھوں گا، جب اسے ٹھوکر لگے گی تو عقل آئے گی، پھر ہم اسے اپنے پاس لے آئیں گے۔ وہ ایک ذرا مطمئن ہو کر بولی، تم بہت اچھے باپ ہو، بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی دل و جان سے چاہتے ہو، کیا وہ ابھی گھر میں ہے؟ نہیں، بھی باغ سے ملنے گئی ہے، اس کی دیوانگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آج کل صبح ملنے جاتی ہے تو شام کو لوٹ کر آتی ہے، جیسے صبح کی بولی ہو شام کو گھر آ گئی ہو، مگر دوسری صبح پھر یہاں سے جا کر ماں کو بھول جاتی ہے۔ ماسٹر نے کہا مونیکا یہ اچھا موقع ہے، بے باغ اس کے ساتھ تفریح میں مصروف ہے، تمہارے اندر نہیں آئے گا اور نہ ہی میرے تنظیمی عمل کے دوران میں مداخلت کرے گا، چلو بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں بھی تمہارا برین واش کروں گا، تمہاری شخصیت تبدیل کروں گا۔ تمہارے عمل کے بعد میں بیٹی سے نہ جانے کتنی مدت تک دور رہوں گی، اس کے نام ایک چٹھی لکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماسٹر نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی لکھو۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق لکھنے لگی، اینا میری جان، میں بہت بد نصیب ماں ہوں، ایک جوان بیٹے کو کھو چکی ہوں، اسے ملنا چاہوں گی تو دشمن اسے مار ڈالیں گے، میں نے بیٹے کی سلامتی کے لیے دل پر پتھر رکھ لیا ہے، مگر یہ ذلت کیسے برداشت کر لوں کہ تم ایک کالے مسلمان کی خاطر اپنی پیدا کرنے والی ماں سے دور ہو چکی ہو، اب کبھی ہمارے مذہب ہماری سوسائٹی میں واپس نہیں آؤ گی، تم رسمی طور سے میرے ساتھ رہتی ہو اور میں ایسا دکھاوے کا ساتھ نہیں چاہتی، میری محرومیوں کو تم نہیں سمجھو گی، شوہر تو پہلے ہی ساتھ نہیں رہتا ہے، مہمان کی طرح کبھی کبھی آتا ہے، بیٹا جیتے جی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے، اس سے ملنے کی آس ختم ہو گئی ہے، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میں جیوں تو کس کے لیے اور تنہا جی کر کیا کروں؟ جب میرے خون کے رشتوں نے کچھ نہیں دیا ہے تو مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں لینا ہے اور نہ ہی ایک پل کے لیے بھی یہاں سانس لینا ہے، لہٰذا میں ایسی جگہ جان دینے جا رہی ہوں جہاں سے میری لاش بھی تمہیں نہ ملے، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد تم میرا منہ دیکھو، گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ، تمہاری بد نصیب ماں مونیکا۔ مونیکا نے وہ خط لکھ کر کہا یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا اور رلانے والا خط ہے، اینا صدمے سے ٹوٹ جائے گی، بہت روئے گی، میں یہی چاہتا ہوں کہ اسے شدید صدمہ پہنچے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، بس اب اٹھو اور بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ماسٹر نے خیال خوانی کے ذریعے پہلے اسے گہری نیند میں پہنچایا، پھر اس پر تنظیمی عمل کرنے لگا۔ اینا اکثر شام کو گھر آیا کرتی تھی۔ اس روز اس نے بے باک سے کہا میرے ساتھ گھر چلو، آج ممی سے آخری بار فیصلہ ہوگا، اگر وہ اور پاپا راضی نہ ہوئے، انہوں نے تمہیں قبول نہ کیا تو ہم دوسرے دن کورٹ میرج کر لیں گے۔ بے باک نے کہا یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، کورٹ میرج خواہ کل کرو یا برسوں بعد، تمہارے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ بڑے ہی مستحکم لہجے میں بولی آج تو ممی کو راضی ہونا ہی پڑے گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ بے باک کے ساتھ اپنے بنگلے میں آئی۔ باہر پوسٹ میں مونیکا کی کار کھڑی ہوئی تھی مگر وہ گھر میں نہیں تھی۔ اس نے پریشان ہو کر بے باک سے کہا وہ گاڑی کے بغیر کہاں جا سکتی ہیں، تم ان سے رابطہ کرو۔ بے باک نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچنا چاہا، پھر ناکام ہو کر بولا تعجب ہے تمہاری ممی کا دماغ نہیں مل رہا، میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ رہی ہیں۔ اینا نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے پاپا تنظیمی عمل کر کے ان کی شخصیت اور لب و لہجہ بدل چکے ہیں اور انہیں یہاں سے کسی دوسری جگہ لے گئے ہیں۔ نہیں، پاپا تمہارے دشمن صحیح، میرے دشمن نہیں ہیں، میری ممی کو مجھ سے جدا نہیں کریں گے، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری ممی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ صدمے سے چیخ کر بولی نہیں، ایسی بات منہ سے نہ نکالو، میری ممی کو کچھ نہیں ہوا ہے، میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ رہی ہیں، میں ان کی دو وجوہات بتا چکا ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی مونیکا کے کمرے میں آئی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں اگر کہیں گئی ہے تو اپنا کچھ ضروری سامان بھی ضرور لے جائے گی۔ ایسے وقت مونیکا کا لکھا ہوا خط میز پر نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر پڑھا، پھر صدمے سے چیخ مار کر رونے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں انہوں نے کب لکھا ہوگا، اب تک وہ خودکشی کر چکی ہوں گی، بے باک کسی طرح انہیں تلاش کرو۔ اس نے وہ خط پڑھتے ہوئے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ جان دینے جا رہی ہیں جہاں سے ان کی لاش بھی نہیں ملے گی۔
میں نہیں مانتا کہ انہوں نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ تمہارے پاپا سے ناراض نہیں تھی، ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، پھر یہ آس تھی کہ کبھی نہ کبھی بیٹے سے ملاقات ہوگی۔ کہ آج صبح یا کل رات تم نے انہیں پریشان ہوتے یا کسی طرح کا دکھ اٹھاتے دیکھا تھا؟ نہیں، مگر یہ تحریر، یہ مجھے تمہارے پاپا کی چال معلوم ہوتی ہے۔ وہ سمجھ چکی ہے کہ تم ان کے قابو میں نہیں آؤ گی، میرے ساتھ زندگی گزارتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگا۔ وہ بولی، تمہاری یہ بات سن کر میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ ممی خودکشی نہیں کریں گی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ انہوں نے تمہاری ممی کا برین واش کیا ہے، ان کا لب و لہجہ بدل دیا ہے، اس لیے میری سوچ کی لہریں انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، مگر یہ انہوں نے میرے نام خط کیوں لکھا ہے؟ یہ سراسر ڈرامہ پلے کیا گیا ہے۔ ان کی سوچ کے مطابق تم مجھ سے پیار کر کے اور مجھے ان پر ترجیح دے کر اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ کیا سچ کہتے ہو ممی زندہ ہوں گی؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، یہ موتی بہت قیمتی ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو اور خوش رہا کرو۔ تمہاری ممی کو کچھ نہیں ہوا ہے، میں جلدی انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو، مجھے حوصلہ دے رہے ہو۔ ممی جب تک واپس نہیں آئیں گی میں یہاں تنہا کیسے رہوں گی؟ جب میں ہوں تو تنہائی کیسی؟ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ہم کل ہی کورٹ میرج کریں گے۔ مسز بے باک مومن بنتے ہی تمہیں میرے پاپا فراد علی تیمور کا پورا خاندان ملے گا۔ تم خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرو گی۔ کل تو بہت دور ہے، آج کی رات تنہا کیسے گزاروں گی؟ تم مجھے اپنی ممی کے پاس لائی تھی، اب میری ماما کے پاس چلو، تمہیں بچھڑنے والی ماں کا پیار ملے گا۔ وہ دونوں میرے پاس آ گئے۔ اینا پہلی بار میرے سامنے آئی تھی، میں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ بے باک نے مونیکا کا لکھا ہوا خط مجھے پڑھنے کو دیا۔ میں نے پڑھ کر اینا کو دیکھا، اسے ماں کی موت کا کوئی صدمہ نہیں تھا۔ میں نے بے باک سے پوچھا، کیا تم مونیکا کے اندر گئے تھے؟ جی ہاں، میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئی تھیں۔ ویسے وہ زندہ ہے، اس کے پاپا ڈرامہ پلے کر رہے ہیں، اس کی ممی کی شخصیت اور لب و لہجہ بدل چکے ہیں۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ بائی دا وے، میں نے تمہیں عجوبے کے متعلق بتایا تھا، اس سلسلے میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ علی اور ایمان علی نے عجوبے کی ایک کمزوری معلوم کی ہے اور برین ماسٹر اس عجوبے جوجو کرانتے کا تابعدار بن چکا ہے۔ بے باک نے کہا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماسٹر نے آئندہ جوجو کی پناہ میں رہنے کے لیے مونیکا کی شخصیت تبدیل کی ہے اور اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں، مونیکا آئندہ شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ بیٹی کو فی الحال اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ ہماری ہو چکی ہے، ہمیں چھوڑ کر ماں باپ اور بھائی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اینا نے کہا، اب اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں تو میرے ذریعے پاپا اور جارج کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ بے باک کو معلوم ہو جاتا۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے حالات سے مجبور ہو کر مجھے بے باک کے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی اب تمہیں اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے، وہ جوجو کو ہمارے خلاف بھڑکائے گا کہ ہم بیٹی کو باپ سے چھین کر لے آئے ہیں، پھر جوجو تمہیں ہم سے چھین کر لے جانے کے لیے فرات کی پوری فیملی کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر بولی، میری وجہ سے آپ لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ بے باک نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم یہاں نہ آتی تب بھی جوجو ہمارے پاپا کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے وہ ہمارے پیچھے پڑنے والا ہے۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائے ہمیں بابا صاحب کے دائرے میں جا کر رہنا ہوگا۔ بے باک نے اینا کو دیکھا، پھر مجھ سے کہا، میری بڑی خواہش رہی ہے کہ کبھی بابا صاحب کے ادارے میں جاؤں، کیا میرے ساتھ اینا کو بھی وہاں رہنے کی اجازت ملے گی؟ میں نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا، پھر بے باک سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ ضروری معاملات سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب علی اسد اللہ تبریزی روحانی عمل کے ذریعے مطمئن ہوتے ہیں کہ ادارے میں آنے والے غیر مسلم جاسوس اور دغاباز نہیں ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ادارے کے صرف اسی حصے تک محدود رکھا جاتا ہے جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے اینا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتہ نہیں سجوبے جوجو پر کب تک غلبہ حاصل کیا جا سکے گا، ایک طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ کیا وہاں مستقل رہائش کے لیے ہمارا دین اسلام قبول کرو گی؟ اس نے بے باک کو دیکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، یہ میرا دین ہے، دنیا ہے اور میری پوری کائنات ہے، جو اس نے قبول کیا ہے وہ میں نے قبول کیا۔ اس کا خدا میرا خدا ہے اور اس کا رسول میرا رسول ہے۔ میں نے کہا، خدا تمہیں سلامتی دے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، تم ادارے میں پہنچ کر اسلام قبول کرو گی۔ بے باک نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کل کورٹ میرج کریں گے، یہ مسلمان ہو جائے گی تو ادارے میں ہی ہمارا نکاح پڑھایا جا سکے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کو وہاں ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شادی کے بعد تمہیں ادارے سے باہر آ کر ازدواجی زندگی گزارنی ہوگی، جبکہ موجودہ حالات میں ادارے میں رہ کر ہی سلامتی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو جھکی جھکی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ نکاح پڑھایا جائے گا تو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکو گے۔ دانشمند یہ ہے کہ کچھ عرصے تک نکاح نہ پڑھاؤ، وہاں پابندیوں میں رہا کرو، جو سے جلد ہی نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔
हालात कुछ ऐसे थे कि उन दोनों को राजी होना पड़ा। बेबाक ने अन्ना के अंदर आकर कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम मेरा दीन कबूल कर रही हो। फिलहाल निकाह कबूल करो या ना करो, हम वहाँ एक दूसरे से मिलते रहा करेंगे। आइंदा जब चाहेंगे निकाह पढ़वा कर उस इदारे से बाहर चले आएंगे। हम तीनों ने वो रात लंदन में गुजारी। फिर दूसरे दिन एक फ्लाइट से पेरिस आ गए। वहाँ से शाम तक बाबा साहब के इदारे में पहुँच गए। औरस और किबरिया भी वहाँ आ गए थे। सिर्फ अली और ईमान अली इदारे से बाहर थे। जनाब तबरेज़ी उस अजूबा जोजो करांते के सिलसिले में बिल्कुल खामोश थे। न वो कुछ बोल रहे थे और ना ही हम उनसे कुछ पूछ रहे थे। जब वो ज़रूरी समझते तभी हमें ज़रूरी हदायत दिया करते थे। सना नियोमी क्रिस्टल वहाँ बेवगी के दिन गुजार रही थी। 4 माह 10 दिन के बाद वो इदारे के किसी न किसी मामले को निपटाने के लिए बाहर जाने वाली थी। आमना ने उसे अपने पास बुलाया। वो उसके पास आकर अदब से दोजानु होकर बैठ गई। आमना ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम फरहाद की दीवानी हो, सोनिया की हमशक्ल हो। उसे सोनिया से छीन लेने के लिए एक अरसे तक सभी से दुश्मनी करती रही। सना ने कहा, मुझे अपनी जहानत और टेलीपैथी के इल्म पर बड़ा नाज था। मुझे यकीन था कि मैं जबरन फरहाद को हासिल कर लूंगी। मैंने माजी में जो गलतियां की उन पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया है। हमने अपने इल्म से मालूम किया था कि तुम गुमराहियों से बाज आ चुकी हो। तुमने सिद्के दिल से इस्लाम कबूल किया है, इसलिए तुम्हें इस इदारे में रिहाइश की इजाज़त दी गई है। जनाब तबरेज़ी ने फरमाया है कि तुम आजमाइशों से गुजर चुकी हो, अब तुमसे कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। सना ने उसे सवाली नज़रों से देखा, फिर पूछा कि अब तक मैं आजमाइशों से गुजर रही थी या मुझसे कोई ख़ास बात छुपाई जा रही है। आमना ने इस बात में सारी लाकर कहा, अभी जाओ ये मातमी लिबास उतार दो, अब तुम अपनी पसंद के रंगीन लिबास पहन सकती हो। सना ने चौंक कर उसे देखा। वो बोली, तुम बेवा नहीं हो, सुहागन हो, तुम्हारा फरहाद जिंदा सलामत है। उसे मुसरतों का एक झटका सा लगा। हमारे जहन में ये बात रहती है कि हमारा कोई मरने वाला काश ना मरा हो, कहीं से अचानक जिंदा होकर आ जाए और हमें असर नौ जिंदगी की मुसरतों से माला माल कर दे। जब खुशकिस्मती से कभी ऐसी खुशखबरी मिलती है तो फौरन ही यकीन नहीं आता। सना हैरानी और बेयकीनी से आमना का मुंह तक रही थी। आमना ने कहा, तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए, इस इदारे में कही हुई हर बात सच्ची होती है। यहाँ झूठ और शैतान का गुजर नहीं होता। आमना मसाले पर बैठी हुई थी। सना खुशी के मारे चीखती हुई रोती हुई उसकी आंखें झुक गई। उसके जानों पर सर रखकर उसे लिपट गई। या खुदा, तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी गुमशुदा मुसरतें यूं अचानक मिल जाएंगी। हाय, मैं तो खुशी से मर जाऊंगी। आमना उसे मोहब्बत से तबकने लगी। उसे जोजो क्रांति के मुतालिक बताने लगी, जिसकी दुश्मनी के बाद फरहाद ने अपनी मौत का ड्रामा प्ले किया था। सना ने जोजो की हिस्ट्री सुनने के बाद कहा, आप ये तो बता सकती हैं कि मेरा फरहाद कहाँ है? उसने इनकार में सारी लाकर कहा, अगर जानती तो अभी बता देती। जनाब तबरेज़ी के सिवा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और कितने अरसे तक हमारी नज़रों से दूर रहेगा। क्या मैं उसे तलाश करने जा सकती हूँ? अभी तुम्हें बता चुकी हूँ। जो ट्रेसिंग मशीन के जरिए पताल में पहुंचकर समंदर की गहराइयों में जाकर अपने मुखालिफिन को ढूंढ निकालता है, उससे महफूज रहने के लिए हमारे खानदान के तमाम अफराद इस इदारे में आ गए हैं। सना ने कहा, सोने के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो फरहाद के लिए ऑक्सीजन है। मसाइब की घड़ियों में उसके साथ रहती है। क्या वो भी उसकी तलाश में नहीं जाएगी? क्या वो भी यहीं रहेगी? फिलहाल तो वो खानदान के तमाम अफराद को लेकर यहाँ आ गई है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो अचानक ही कहाँ जाएगी और क्या कर बैठेगी। वो आमना का हाथ थाम कर बोली, मैं भी अपने फरहाद की खातिर कुछ करना चाहती हूँ। आप रूहानी इल्म के जरिए मुझे कोई रास्ता दिखाएं। हमें कुदरती मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है और ये कुदरत की मंशा है कि जो करांते अभी कुछ अरसे तक इस दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने शिकंजे में रखेगा। शायद इसलिए सोनिया उसे मुकाबले का ख्याल दिल से निकाल चुकी है। जिस दिन जनाब तबरेज़ी उसे कहेंगे, वो यहाँ से निकलकर जोजो पर बिजली की तरह गिरेगी। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी सना, मैं कुदरती मंशा के खिलाफ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी और ना ही किसी तरह तुम्हारी रहनुमाई कर सकूंगी। सना ने सर झुका लिया। अब सोनिया से मुकाबला करने का ख्याल भूले से भी उसके जहन में नहीं आता था। वो उसके खिलाफ मनफी अंदाज में कभी नहीं सोचती थी। इस वक्त सिर्फ दिल ही दिल में फरहाद तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी। उससे मिलने के सिलसिले में कोई उसे रोकने वाला नहीं था। बाबा साहब के दायरे से बाहर जाने के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं थी। बस एक अजूबा रुकावट बना हुआ था। वो अपनी गैर मामूली जहानत को काम में लाते हुए सोचने लगी कि किस तरह जोजो को मात दे सकती है या फरहाद की तरह उसे अपने आगे भी बेबस और मजबूर बना सकती है। अली और ईमान अली ने जब जोजो पर पहली बार हमला किया था तो वो थोड़ी देर के लिए भूल गया कि येलो कलर ब्लाइंड है। वो उस दुनिया में रूहानी कुव्वतों को कुचलने आया था। उसे हमला करने वाले दिखाई नहीं दिए तो उसने बौखला कर सोचा, क्या ये कोई रूहानी कुव्वत है? क्या रूहानियत जादू की तरह होती है कि नजर नहीं आती और छुप कर नुकसान पहुंचाती है?
پھر رونا نے اسے بتایا کہ وہ حملہ کرنے والے زرد رنگ کے لباس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تب اس نے رانی سے سوچا ان حملہ وروں کو میری کمزوری کیسے معلوم ہو گئی۔ انہوں نے پہلے سے بچاؤ کی پلاننگ کی، میرا سامنا کرنے سے پہلے زرد رنگ کے لباس میں چھپ کر آئے۔ کیا یہ روحانی قوتوں کے حامل ہیں؟ وہ رونا کے اندر آ کر بولتا رہتا تھا۔ اس کی محبوبہ نے بتایا ان حملہ کرنے والوں میں سے ایک لڑکی شاید 18 برس کی ہے اور ایک جوان 20-22 برس کا ہے۔ یہ دونوں گونگے بنے ہوئے ہیں۔ جب فارسٹ آفس میں انہوں نے بیان دیا تو جوجو نے ان کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ پھر یقین ہو گیا کہ وہ دونوں یوگا میں مہارت رکھتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آلی ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ وہ اس دنیا میں اپنی کمزوری نہ تو کسی پر ظاہر کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کے آگے مجبور اور بے بس ہونا چاہتا تھا۔ وہ برین ماسٹر امریکہ اور یورپ کے تمام اکابرین کو اپنے زیر اثر لا کر زبردست کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ پہلی بار 2 کم عمر نوجوانوں نے اسے مجبور اور بے بس بنا دیا تھا۔ اب وہ دونوں کی شہرک تک پہنچے بغیر آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آ کر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے علی اور ایمان علی کی آوازوں اور لب و لہجے کو سنا۔ اس کی آڈیو مشین بتا سکتی تھی کہ وہ ان کی اصل آوازیں اور لب و لہجے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس مشین میں جتنے افراد کی آوازیں پہلے سے محفوظ ہیں، کیا ان میں سے کسی کی آواز ہے؟ اس نے آڈیو مشین کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ وہ آن ہو گئی اور اس کے دماغ سے منسلک ہو گئی۔ اس نے سوچ کے ذریعے علی اور ایمان کی آوازیں اس میں ریکارڈ کیں۔ پھر پلکیں جھپکائیں تو مانیٹر پر اس کی سوچ تحریر کی صورت میں ابھرنے لگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا ان آوازوں اور لب و لہجوں کو ٹریس کیا جائے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ پھر وہاں جواباً تحریر ابھرنے لگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا مرد کی آواز اور لہجہ اس ریکارڈر مشین میں نہیں ہے، عورت کی آواز آڈیو فائل نمبر 0700 میں ہے۔ اس نے پلکیں جھپکا کر مانیٹر پر کہا 0700 کی آڈیو فائل اوپن کر کے اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جواباً علی کی آواز اور لب و لہجہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ مانیٹر پر تحریر ابھری۔ آواز اعلیٰ بی بی عرف علی بنت فراد علی تیمور۔ جوجو کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خیال ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ علی اس وقت جنگل میں اپنے باپ فراد علی تیمور کے ساتھ تھی۔ پھر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، رونا کہہ رہی تھی علی کے ساتھ 20-22 برس کا جوان تھا جبکہ فراد بوڑھا ہے۔ بس یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کہیں روپوش رہ کر بیٹی کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یقیناً دونوں باپ بیٹی کا رابطہ رہتا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میں بہت جلد فراد کی شہرک تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ پھر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے ٹریسنگ مشین کو دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ وہ آن ہو گئی۔ دوسری بار پلکیں جھپکانے کے بعد مانیٹر پر تحریر ابھرنے لگی۔ فائل نمبر 0700 کی اعلیٰ بی بی اور فالی کو تلاش کیا جائے۔ وہ صومالیہ کے ایک شہر میرا کے آس پاس ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں صومالیہ کے شہر میرا کا نقشہ مانیٹر پر ابھرا۔ ایک جلتا بجھتا ہوا سرخ نقطہ اس شہر کے مختلف علاقوں سے گزرنے لگا۔ جو بڑی توجہ سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ نقطہ سٹریٹ ایکونا میں پہنچ کر رک گیا۔ مانیٹر پر ایکونا سٹریٹ کا ایک ایک مکان اور ایک ایک عمارت دکھائی دینے لگی۔ وہ نقطہ پھر جلتے بجھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس سٹریٹ کے آخری سرے پر ایک بڑی شاہراہ کے رخ پر ہوٹل ڈیکونا لکھا ہوا تھا۔ وہ نقطہ وہاں پہنچ کر رک گیا۔ اس کے ساتھ مانیٹر پر ہوٹل ڈیکونا کے اندرونی مناظر دکھائی دینے لگے۔ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر ایک بڑا سا کی بورڈ تھا۔ وہاں ہوٹل کے ہر کمرے کی چابی لٹکائی جاتی تھی۔ وہ سرخ نقطہ کمرہ نمبر 432 پر آ کر ٹھہر گیا۔ سراغ مل گیا۔ علی اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 432 میں تھی۔ موت کسی بھی لمحے اس کے پاس پہنچ سکتی تھی، لیکن کیسے؟ دن کا وقت تھا۔ اگر رات ہوتی تو تب بھی جو انسانی آبادی میں نہیں جا سکتا تھا، دوسروں کو اعلی کار بنا کر ہی علی کو ٹریپ کر سکتا تھا۔ اب سے پہلے اسے ان علاقوں میں کسی اعلی کار کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ فوری طور پر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نئے اعلی کاروں کو اس کے پاس بھیجنے میں اچھا خاصا وقت لگنے والا تھا۔ پھر یہ کہ علی کے ساتھی نوجوان کو ٹریس کرنا ضروری تھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ وہ نوجوان بھی اسی ہوٹل میں ہوگا۔ پھر اس نے اکابرین میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار کے اندر پہنچ کر کہا، میں چاند ستاروں کی دنیا کا رہنے والا آقا جو کرانتے بول رہا ہوں۔ وہ عہدیدار فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑی خاکساری سے بولا، یس سر، حکم صادر کریں۔ وہ تندی انداز میں بولا، کیا سونیا کے تلوے چاٹ کر آ گئے؟ کیا مجھ سے چھپ کر رہنے کا نسخہ معلوم ہو گیا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا، مسٹر جوجو، زنجیریں توڑنا اور نجات حاصل کرنا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بغاوت کرنے کے باوجود ہمیشہ تمہاری غلامی کرتے رہیں گے۔ وہ تو کرنا ہی ہوگا۔ فی الوقت میرے 2 اہم معاملات ہیں، تمہیں ان سے ابھی نمٹنا ہے۔ میں حاضر ہوں، حکم کرو۔ صومالیہ تمہارے ملک کے زیر اثر ہے۔ وہاں مراک شہر میں فرحات کی بیٹی علی ہے۔ وہ ہوٹل ڈیکونا کے کمرہ نمبر 432 میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک جوان بھی ہوگا۔ ان دونوں کو گھیر کر زخمی کرنا اور اپاہج بنانا ہے۔ پھر میں جہاں کہوں وہاں انہیں پہنچانا ہے۔ یس سر، ابھی وہاں کی پولیس انہیں اپاہج بنائے گی۔ اس کام کو اتنا آسان نہ سمجھنا۔ وہ دونوں بہت چالاک ہیں، مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کر چکے ہیں، تمہاری پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔
اطمینان رکھو، میں نے سونیا سے مدد مانگی تھی، اس نے دھتکار دیا تھا۔ میں اس کی بیٹی علی کو اس ہوٹل سے بچ کر جانے نہیں دوں گا۔ جوجو نے قائل ہو کر کہا، بے شک تم انتقاماً ایسا کر سکو گے۔ میرا دوسرا معاملہ بھی اہم ہے۔ اسی شہر میں رونا نامی ایک حسین عورت رہتی ہے کہ ایک شکاری کو قتل کرنے کے سلسلے میں اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہاں کی پولیس اور آرمی والوں کو میری یہ دھمکی پہنچا دو کہ آئندہ رونا کی مرضی کے بغیر جو اس کے قریب آئے گا وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ میں بھی انتظامات کرتا ہوں، آئندہ رونا کے مزاج اور مرضی کے خلاف کوئی اسے بات بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تمہارے اندر آ کر دیکھتا رہوں گا کہ کس طرح میرے احکامات کی تعمیل کر رہے ہو۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ یہ بات بار بار اسے کھٹک رہی تھی، اسے غصہ دلا رہی تھی کہ علی اور اس کے ساتھی نے کس طرح اس کی ایک کمزوری پکڑ لی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ انہیں اپاج بنا کر ان کے دماغوں میں جا کر خیالات پڑے گا کہ انہوں نے زرد رنگ کو ڈال بنانے کا طریقہ کہاں سے معلوم کیا ہے۔